بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آواز کی دنیا کے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں۔ دو میاں بیوی کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ بہت ہی عجیب و غریب کہانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی میری کہانی کو سن سکیں۔ بہت سال پرانی بات ہے۔ دو میاں بیوی ایک گاؤں میں نئے نئے شفٹ ہوئے۔ جس مکان میں وہ شفٹ ہوئے وہ مکان 4 کمروں پر مشتمل تھا، اور 4 کمرے جو تھے وہ ان کا سامان میاں بیوی کا تقریباً اس قدر تھا کہ وہ ایک کمرے میں آنے کے لیے کافی تھا۔ باقی کے 3 کمرے جو تھے وہ فالتو تھے، جو کہ ان کے استعمال میں نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ گھر کا حصہ تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی، جس میں میاں کا نام یونس اور بیوی کا نام زرینہ تھا، شہر کے زیادہ کرایوں سے تنگ آ کر یہاں پر ہٹ کے شہر سے ہٹ کے گاؤں میں قصبہ ٹائپ جگہ پہ انہوں نے یہ مکان لیا تھا۔ یہ جس جگہ مکان انہوں نے لیا تھا، مکان اگرچہ یہ بھی کرائے کا تھا لیکن اس کا کرایہ بہت ہی مناسب تھا، اور یہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا، لیکن یہاں پر بھی کھانے پینے کی ہر چیز، ہر سہولت موجود تھی۔ اس لیے انہیں شہر کی زندگی سے یہ زندگی زیادہ جو مناسب لگی۔ دونوں میاں بیوی ہی تو تھے۔ یونس کی عمر تقریباً 50 سے پلس تھی، اور اسی طرح زرینہ جو ہے وہ 47-48 سال کی تھی۔ دونوں میاں بیوی کا صرف ایک بیٹا تھا جو کہ فوج میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ 25 سال کا خوب روح نوجوان تھا۔ اس کا نام ارشد تھا۔ ارشد ہر مہینے ایک لگی بدی رقم اپنے والدین کو منی آرڈر کے ذریعے سے بھیج دیا کرتا تھا۔ اس وقت کے دور میں منی آرڈر وغیرہ چلتے تھے۔ منی آرڈر جو ہے وہ ان کو مل جاتا تھا، جس سے ان کا گزارا اچھا خاصا چلتا تھا۔ زرینہ بھی کپڑے سی لیتی تھی، تھوڑی سلائی کڑھائی کر لیتی تھی، جس سے اس کا گزارا چل جاتا تھا، اور یونس بھی کبھی کبھار کوئی مزدوری وغیرہ یا کوئی ایسا کام مل جاتا تھا تو کر لیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ تو خیر، میں بتا رہا تھا کہ شہر کے زیادہ مکان کے کرایوں سے تنگ آ کے انہوں نے ایک قصبہ نما جگہ پر، جو کہ قدرے نئی آباد ہوئی تھی، اس جگہ پر مکان لیا تھا کرائے پر۔ یہ مکان انہیں انتہائی سستے کرائے پہ مل گیا تھا، اور کیونکہ اس مکان کے بارے میں بہت ساری افواہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں میں مشہور تھیں۔ کوئی اسے عصیب زدہ مکان کہتا تھا، کوئی اسے شیطانوں کا ڈیرا کہتا تھا، کوئی اسے جنات کا بسیرا کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا تو کوئی کچھ کہتا تھا۔ اس مکان کے ساتھ بہت سی کہانیاں لوگوں نے بنا رکھی تھیں۔ حتیٰ کہ جب یونس اور زرینہ اپنا سامان لا رہے تھے اور وہ اس مکان میں شفٹ ہوئے، تو اس وقت بھی بہت سے ارد گرد کے جو پڑوسی تھے وہ بھی ان کے پاس آئے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی، تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم کیوں اس عصیب زدہ مکان میں اپنی زندگی برباد کرنے چلے آئے ہو؟ تم سے پہلے کئی فیملیاں اس مکان میں رہنے کے لیے آئیں، لیکن کوئی بھی اس میں زیادہ دن نہیں رہی اور وہ چلے گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ دیکھو بھئی، ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے، اور پھر شہر کی مہنگائی سے تو یہاں قصبے میں بہتر ہے۔ یہاں پہ تازہ سبزیاں، پھل لوگوں کے کھیتوں سے مل جاتے ہیں، اور وہ بھی مناسب قیمت پر۔ کریانے وغیرہ کی دکانیں یہاں پر بھی ہوں گی، دیگر معاملات بھی یہاں پر ہوں گے، تو ہم لوگ شہر کی نسبت یہاں پر اچھا محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی جن بوت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، اور نہ ہی ہم جنوں بوتوں کو مانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی، تم لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ہمارا کام تھا تم لوگوں کو بتا دینا، سمجھا دینا۔ لو جی، جب مالک مکان نے بھی ان کو یہ بولا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھو، میں یہ مکان تم لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یہ مکان تم لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں تم لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ وارننگ دے رہا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس مکان میں ٹوٹل ہیں 4 کمرے۔ 3 کمرے جو ہیں وہ کھلے ہیں، ان کے تالے کھلے ہیں، ان میں اپنا آپ لوگ سامان رکھ سکتے ہو، رہ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، جو مرضی چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جو چوتھا کمرہ ہے، جو چوتھا اس مکان کا کمرہ ہے، اس میں تم لوگ کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔
ویسے بھی اس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے، اور یہ تالا آج سے نہیں سالوں سال سے لگا ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئے اس کمرے کو بند اور اس تالے کو لگے ہوئے، نہ کبھی کسی نے اس تالے کو کھولا اور نہ ہی کبھی کوئی اس کمرے میں گیا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ تم لوگ بھی اس چیز کی پاسداری کرو گے۔ یہ مکان میں نے جس آدمی سے خریدا تھا وہ بھی اس کمرے کو استعمال نہیں کرتا تھا، تم بھی اس کمرے کو استعمال نہیں کرو گے، اور آج تک مجھے اس مکان کو خریدے ہوئے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، میں نے خود کبھی تالا کھول کے اس کمرے میں جا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ تو تم لوگ جنات بسیرا وغیرہ مانو یا نہ مانو، لیکن میں تم لوگوں کو اس بات سے ضرور خبردار کروں گا کہ تم لوگ اس تالے کو نہیں کھولو گے اور اس کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ دونوں میاں بیوی نے کہا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ ہمارا تو سامان جو ہے نا وہ ایک مناسب سا سامان ہے، تقریباً کوئی ایک کمرے کا کچن باتھ کا کچھ سامان ہے ہمارے پاس ہے، تو ہم تو ایک کمرہ کچن باتھ میں گزارا کر سکتے ہیں، تو ہمیں تو باقی کے 2 کمرے بھی زیادہ ہیں، تو چوتھا کمرہ جو ہے جس پہ تالا لگا ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں پر جانے کی، وہاں سے کچھ اس کو کمرے میں جا کے محسوس کرنے کی، یا کچھ ہمیں ایک کمرے میں گزارا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہمیں 3 مل گئے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ جانے کی۔ تو مکان مالک نے بھی وان کیا اور چلا گیا، لوگوں نے بھی سمجھایا اور چلے گئے، اور اسی طرح دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اس گھر میں، اس مکان میں رہنے لگے۔ بتاتا چلوں کہ گاؤں وغیرہ کا ماحول تھا تو بجلی کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، لوڈ شیڈنگ کے بڑے مسائل تھے، تو کبھی بجلی 2 3 3 4 4 گھنٹوں کے لیے چلی جاتی تھی، کبھی خود ہی آ جاتی تھی، تو تقریباً بجلی کا تو یہی نظام تھا۔ گاؤں میں بجلی تھی لیکن وہ جو سہولت بجلی کی اصل میں ہوتی ہے وہ نہیں تھی، کبھی بجلی ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یو پی ایس وغیرہ یا پھر سولر انرجی وغیرہ کے جو ہے وہ ابھی بنیادیں رکھی گئی ہوں گی، تو کہیں یورپ وغیرہ میں رکھی ہوں گی، بہرحال پاکستان میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ پاکستان سے منسوب ہے۔ تو اب دونوں میاں بیوی وہاں پہ رہنے لگے، الحمدللہ نظام ان کا چلنے لگا، ٹھیک ٹھاک چلنے لگا، اور ان کے معاملات جو ہے وہ دونوں کے اچھے طریقے سے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک دن زرینہ بی بی یونس سے کہنے لگی اپنے میاں سے، دیکھو میرے ذہن میں نا ایک بات آتی ہے، یہ جو چوتھے کمرے کا دروازہ ہے بند بتایا جاتا ہے، یہ سالوں سال سے لوگوں نے کھول کے نہیں دیکھا، تو میرے ذہن میں لوگوں کی باتیں سن سن کے نا ایک تجسس ہے، ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جنات وغیرہ کا ایسے ڈراوا دے کے اس کمرے کو بند کر دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی خزانہ ہو، یا پھر اس کمرے میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا راز ہو کہ جس کے کھل جانے سے بڑا کچھ ہو سکے۔ اب یونس کہنے لگا کہ بھئی دیکھو، اگر ہے بھی تو ہمیں اس سے کیا، ہم تو 3 کمروں میں خوش ہیں، ایک کمرے جتنا ہمارا سامان ہے، پھر یہ ہے کہ ہمارا بیٹا اچھی خاصی تنخواہ ہمیں بیچ دیتا ہے، تھوڑی بہت مزدوری میں کر لیتا ہوں، کچھ تم کر لیتی ہو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان بکھیڑوں میں پڑنے کی، تم جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھو اور اس چوتھے کمرے کے بارے میں مت سوچو۔ اب وہ زرینہ بی بی کہنے لگی، نا میاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب یہ کمرہ جو ہے مکان کا کرایہ تو ہم نے دیا ہوا ہے، یہ آتا تو ہمارے انڈر ہی ہے، اب اگر مکان مالک جو ہے وہ بھی یہاں پہ قریب نہیں رہتا اور جو یہاں پہ دیگر لوگ ہیں وہ بھی تھوڑے دور دور گھر پہ ہیں، تو یہ گھر تھوڑا سا ہٹ کے بالکل علیحدہ بنا ہوا ہے، تو اس چیز میں کیا حرج ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کمرے کو کھول کے اس کمرے کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ اس کمرے میں ہے کیا۔ لو جی، یونس منع کرتا رہا لیکن زرینہ اصرار کرتی رہی، آخر کار اصرار اور انکار کا یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں نے اس بات کو طے کیا کہ رات ہونے پر
آدھی رات کے وقت ہم آری کی مدد سے یہ تالا کاٹیں گے، تاکہ ہتھوڑا وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، تاکہ گاؤں میں شور نہ مچے۔ ہم آری کی مدد سے اس تالے کو کاٹیں گے اور اس کمرے میں اندر جا کر دیکھیں گے کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ اگر اس کمرے میں سے کچھ ان کے مطلب کی چیز برآمد نہ ہوئی تو پھر اس کمرے کا ایک راؤنڈ لگا کے آ جائیں گے۔ اگلے دن کوئی تالا اور لا کے اسی جیسا یہاں پہ لگا دیا جائے گا، اور اس کو یہ کریں گے کہ مٹی وغیرہ ڈال کے تھوڑا گندا کر دیں گے تاکہ یہ لگے کہ وہ پرانا تالا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو تھا وہ تھا یہ کہ رات کو اکثر بتی چلی جاتی تھی، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا، تو انہوں نے یہ کر لیا کہ ان دونوں میاں بیوی نے یہ آپس میں صلاح کی کہ ہم ایسا کریں گے کہ ایک لالٹین جو ہے، جو کہ انہوں نے اسی وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی، ہم لالٹین اپنے پاس رکھیں گے کہ اگر اس وقت بتی نہ ہوئی تو ہم لالٹین جلا کے لالٹین کی روشنی میں جو ہے وہ اس کمرے کا معائنہ کریں گے۔ لو دوستو، رات آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی رات جو ہوتی ہے وہ کس قدر سیاہ اور گہری رات ہوتی ہے۔ گاؤں قصبہ نما جگہ پہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو 11-12 بجے کا ٹائم ہی ان دونوں میاں بیوی کے لیے بے حد ٹائم تھا۔ ان کو ہر طرف بالکل خاموشی سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی گاؤں قصبے میں کوئی کتا وغیرہ بھونکنے کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں میں پڑتی تھی، البتہ انہیں نہیں لگتا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ اس وقت گاؤں میں کوئی اور انسان جاگ رہا ہوگا۔ تو اسی بات کو سامنے رکھ کے انہوں نے آری کی مدد سے اس دروازے کے تالے کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ خیر جی، وہ تالا زنگ آلود سا پرانا سا تالا تھا، کنڈی کو بھی زنگ لگ چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی بڑے ہی احتیاط کے ساتھ، زرینہ بی بی نے لالٹین پکڑ رکھی تھی جبکہ محمد یونس صاحب جو تھے وہ اس تالے کو کاٹنے میں مصروف تھے۔ کوشش وہ یہ کر رہے تھے کہ ذرا بھی شور نہ ہو تاکہ ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ ان کی اس واردات سے خبردار نہ ہو۔ حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کے اندر تھے لیکن پھر بھی وہ تھوڑے ڈرے ہوئے تھے۔ باہر کا دروازہ انہوں نے بند کر رکھا تھا، ان کو یہ خدشہ تھا یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی دروازہ آگے کھٹکھٹائے اور پوچھے کہ بھائی اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر کے انہوں نے وہ تالا جو چند لمحوں میں کاٹا جا سکتا تھا، پرانا زنگ آلود تالا، تقریباً 15 سے 20 منٹ میں انہوں نے وہ تالا آری کی مدد سے کاٹ لیا۔ تالا کاٹنے کے بعد انہوں نے وہ تالا وہاں سے کنڈی سے نکالا۔ تالا نکالنے کے بعد انہوں نے اب کنڈی جو ہے اس کو کھولنے لگے تو کنڈی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ یونس نے زرینہ بی بی کو کہا کہ ایسا کرو سرسوں کا تیل لے آؤ تھوڑا سا۔ وہ گئی جلدی سے ٹیبل سے اندر سرسوں کے تیل کی بوتل اٹھا لائی۔ اب تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس کنڈی پہ ڈالا گیا تو وہ جو کنڈی تھی وہ رواں ہو گئی۔ اب دونوں ہی میاں بیوی کنڈی کھول کر دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ پرانا سا فرنیچر، ایک ٹوٹا ہوا ٹیبل، ایک سیف الماری جو کہ کافی مرمت کے قابل تھی، اور ایک لکڑ کا صندوق۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ٹیبل پر، الماری پر اور صندوق پر موٹی گرد جمی ہوئی تھی مٹی کی، اور جالے اس کمرے میں اس قدر لگے ہوئے تھے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ خیر جی، دونوں میاں بیوی لالٹین کی مدد سے گھوم پھر کر اس پورے کمرے کا جائزہ لینے لگے، لیکن اس کمرے میں ان کو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو ان کے اپنے مطلب کی ہوتی۔ سوچ میں دونوں پڑے ہوئے تھے، دونوں ہی اس بات میں حیرت زدہ تھے کہ یہ کمرہ جو سالوں سے بند ہے پتہ نہیں کیوں بند ہے۔ کوئی اس گھر کو شیطان کا ٹولہ بسیرا کہتا ہے، کوئی جنات کا بسیرا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اسیب زدہ ہے، لیکن ابھی تک
جب سے وہ آئے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور دونوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک سارا نظام چلا جا رہا تھا، اور اب تو انہوں نے اس دروازے کو بھی کھول لیا تھا۔ سیف الماری کو دیکھا گیا تو وہ بالکل ہی بوسیدہ ہو چکی تھی، قابل استعمال نہیں تھی، اس کے لیے کافی مرمت کی ضرورت تھی۔ ٹیبل جو ہے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی بھی بری حالت تھی۔ ہاں، وہ جو لکڑ کا صندوق تھا وہ اپنی اصلی حالت میں تھا، اور وہ بڑی مضبوط موٹی لکڑ تھی، ایک ایسی لکڑ تھی کہ جس کا وہ صندوق بنا ہوا تھا، اور اس صندوق کا گزرے وقت نے، زمانے نے کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اگر وہ 50-100 سال پرانا صندوق بھی تھا تو وہ اپنی اصلی حالت میں تھا، اور اس صندوق میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس صندوق میں بھی ایک کنڈی لگی ہوئی تھی، اور اس کنڈی میں بھی ایک تالا تھا، لیکن یہ تالا نسبتاً چھوٹا تھا، اور وہ کنڈی زنگ آلود نہیں تھی، بلکہ وہ آسانی سے کھولی جا سکتی تھی اگر تالا کھل جائے تو۔ خیر، دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں صندوق کا تالا بھی کھولنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ صندوق میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہو، یا صندوق میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی مدد سے ہم لوگ سمجھ سکیں کہ اس کمرے کا راز کیا ہے۔ خیر جی، اس پراسرار کمرے کے اس صندوق کی بھی آری کی مدد سے اس تالے کو کاٹنے کی بھی تیاری شروع ہو گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں آری کی مدد سے یونس نے اس تالے کو کاٹ دیا۔ کنڈی کھولی گئی، صندوق کا ڈھکنا اٹھا کر اس کو بالکل صندوق کا ڈھکنا اٹھا کر اوپر کر دیا گیا۔ اندر ایک اور چھوٹا سا باکس تھا، ایک چھوٹا سا صندوق تھا، اسے کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا، لیکن وہ کسی ایسی دھات کا تھا کہ اس دھات پر کسی قسم کی کوئی گرد وغیرہ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس پہ زنگ نہیں تھا، کوئی تھی وہ شاید کوئی کسی اور دھات کا بنا ہوا تھا، چاندی، پیتل یا پھر کسی اور کا ایسا مکس ہی کوئی دھات تھی لگتی تھی، کیونکہ وہ سفید اور پیلا تھا، شاید وہ سونے یا چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اور دونوں میاں بیوی اس چیز پہ بھی سوچنے لگے اس کو دیکھ کر کہ اگر یہ سونے یا چاندی کا ہوا تو اس کی تو کافی قیمت جو ہے وہ بازار میں ہمیں ملے گی، لیکن ان دونوں کو یہ پہچان نہیں تھی کہ یہ سونے یا چاندی کا ہے یا پیتل ہے یا تانبا ہے، کیا ہے، لیکن بہرحال وہ کسی دھات کا بنا ہوا تھا، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے اس صندوق میں رکھا ہے، بالکل نیا نکور۔ دونوں نے اس باکس کو اٹھایا، وہ تقریباً 4x4 کا ایک چورس مربع نما باکس تھا، اور کسی دھات کا بنا ہوا تھا، دکھنے میں انتہائی خوبصورت تھا، اس پہ کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا، لیکن اس کا بھی ڈھکنا تھا جسے اٹھایا جا سکتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اس ڈھکن کو اوپن کر دیا۔ جیسے ہی اس ڈھکن کو انہوں نے اوپن کیا تو وہ دونوں بجھ سے گئے۔ اندر ایک تصویر تھی، عجیب سی تصویر تھی، جیسے کوئی ڈھانچہ یا پھر بالکل ڈھانچے نما انسان۔ وہ ڈھانچہ تو نہیں تھا، لیکن ایک تصویر ایسی تھی کہ جو آدمی بالکل سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہو۔ یہ تصویر تھی، اور اس کے ساتھ ایک مڑا تڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس کاغذ میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے اس باکس میں سے وہ کاغذ نکالا اور اس کاغذ کو انہوں نے کھولا۔ جیسے ہی کاغذ میں سے انہوں نے اس کاغذ کو کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے اس کاغذ کو کھول لیا ہے وہ میری بات سن لے۔ 3 خواہشات، 3 کوئی بھی باتیں، کوئی بھی 3 چیزیں
इस बॉक्स को अपने मुंह के सामने रख कर, इस तस्वीर पर अपनी नज़र रख कर कोई भी 3 चीज़ें, कोई भी 3 ख्वाहिशें की जा सकती हैं। ये बॉक्स आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा। इसको सामने रखकर कोई भी 3 चीज़ें आप मांग सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज़ भी आप मांगेंगे उसके बदले में ये बॉक्स भी आपसे एक चीज़ वापस लेगा। जो चीज़ आप मांगेंगे उसके बदले ये बॉक्स भी आपसे एक चीज़ वापस लेगा। दोनों मियाँ बीवी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने कहा, मियाँ ये क्या चक्कर है? हम कोई भी ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन 3 ख्वाहिशें हम कर सकते हैं, और ये हमारी हर ख्वाहिश के बदले एक चीज़ हमसे भी लेगा। भाई हमारे पास देने को है क्या? हम तो गरीब से लोग हैं, 4 बर्तन नहीं है हमारे घर में, 4 चीज़ें नहीं है हमारे घर में, ये हमसे क्या लेगा? तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई ख्वाहिश करनी चाहिए। ज़रीना बीबी ने कहा कि ऐसा है कि मैं ख्वाहिश करती हूँ। यूनुस ने कहा, इन बखेड़ों में मत पड़ो, इनको जैसे ये चीज़ें पड़ी थी इनको वैसे ही रख दो। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं जो है ये करूँगी ख्वाहिश। वही किसका नहीं दिल चाहता कि उसके पास पैसा हो, अमीर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ठीक है? तो मैं जो है ना इसके लिए मैं ख्वाहिश करूँगी। तो यूनुस ने उसे समझाया कि देख, हमें पता नहीं है कि इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, क्या सिस्टम है, क्या तिलिस्म है, तो इस काम में ना पड़, मेरी बात मान ले। तेरी बात मान के देख, मैंने दरवाज़ा खोल लिया, मैंने अंदर आ गया, मैंने सब कुछ देख लिया, तू मेरी बात मान ले और कोई ख्वाहिश ना कर। ज़रीना बीबी कहने लगी, अच्छा चलो तुम्हारी मान लेती हूँ। फिर क्या करें इसका? करना क्या है? इसको दोबारा इस बॉक्स को संदूक में रख दो। लो जी, बॉक्स बंद किया गया। उसको वैसे ही संदूक में रख के संदूक को बंद कर दिया गया। ताला संदूक का तोड़ दिया हुआ था, लेकिन अंदर वाले ताले की परवाह नहीं थी। किसी ने कमरे में आना ही नहीं था, तो देखना क्या था कि किसी ने ताला तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। तो ताला वो वाला करके उन्होंने बक्से को बंद किया और कमरे से बाहर निकल आए। बाहर निकल के दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, और अब वो ये सोचने लगे कि सुबह इंशाल्लाह हम पहले टाइम में कोई और ताला ला के इस पे लगा देंगे और उसको थोड़ा गंदा कर देंगे ताकि किसी को पता न चले कि हम इस कमरे में गए थे। दोनों मियाँ बीवी इस काम से फारग होने के बाद अपने कमरे में आए और अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। रात का न जाने कौन सा पहर था। ज़रीना बीबी की आंख खुली। ज़रीना बीबी उठकर बैठ गई। जब ज़रीना बीबी उठकर बैठी तो उसने देखा कि जिस चारपाई पर वो सो रही थी उस चारपाई के साथ ही एक छोटा सा टेबल पड़ा था। वो छोटा बॉक्स उस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। उसने फटाफट से यूनुस को हिलाकर जगाया। यूनुस उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या बात है, इतनी रात को तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? उसने कहा, देखें ये क्या हुआ है। अब यूनुस की नज़र भी उस बॉक्स पर पड़ी। यूनुस बेहद परेशान हो गया। उसने कहा कि ये बॉक्स यहाँ पे कैसे आ गया? इसे तो हम अंदर संदूक में रख के आए थे। अब दोनों एक दूसरे पे शक करने लगे। ज़रीना कहने लगी कि ये तुमने लाया है, तो यूनुस कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुमने लाया है। दोनों ने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको एक दफ़ा फिर उठा कर रखाते हैं। लो जी, दोनों ने फिर उसे उठाया। जब कमरे के पास पहुँचे, कुंडी वैसे की वैसी लगी हुई थी जैसे वो लगा के आए थे। हर कुंडी खोली गई। अंदर जाके उन्होंने एक दफ़ा फिर उस बॉक्स को संदूक में रख दिया। अब पता नहीं उन दोनों में से कोई वाकई उसे लाया था या फिर वो बॉक्स खुद आया था।
اس باکس میں کیا راز تھا، اس کی کیا حقیقت تھی، کیا 3 خواہشیں کرنے کے ساتھ ان کو کوئی فائدہ ہونے والا تھا، یا وہ 3 خواہشیں اس کے لیے عذاب بننے والی تھی۔ بہرحال یہ تو کہانی آگے چلے گی تو پتہ چلے گا کہ ان 3 خواہشوں کا انجام ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال جی، یہ آ کر دونوں میاں بیوی پھر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر ان کو ابھی سوئے ہوئی تھی کہ یونس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ باکس جو ہے وہ دوبارہ اسی ٹیبل پہ پڑا ہے۔ اب اس نے زرینہ کو اٹھایا، اس نے کہا زرینہ کوئی چکر ہے؟ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا باکس دیکھو، باکس جہاں پہ پڑا ہے ٹیبل پہ۔ زرینہ بھی آنکھیں پاڑ پاڑ کے باکس کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے، اب یہ ہے کہ پھر جو ہی دیکھا جائے گا۔ دونوں میاں بیوی مل کے نا تو پہلی خواہش کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم دونوں 3 خواہشیں کر سکتے ہیں، یا علیحدہ علیحدہ 3 خواہشیں ہوں گی، یا پھر دونوں کی اکٹھی ہوں گی۔ اس نے کہا چلو دیکھ لیں گے نا، تم اس باکس کا ڈھکن کھولو اور اس کاغذ کو دوبارہ پڑھو، شاید اس میں پتہ لگ جائے کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ خواہشیں کرنی ہیں یا دونوں مل کے 3 خواہشیں کریں گے۔ لو جی، ڈھکن کھولا گیا تو اس میں سے وہی کاغذ انہوں نے باہر نکالا۔ اب کاغذ کی تحریر بدلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کاغذ کھولا، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ تم دونوں مل کے 3 خواہشیں کر سکتے ہو، علیحدہ علیحدہ 3 خواہشیں نہیں ہوں گی، اس لیے تم دونوں مل کے 3 خواہشیں کرو۔ ہکا بکا پریشان، یہ کون ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو آپس میں ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ وہ ہماری باتیں سن رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہی ہماری سوچ، وہی باتیں ہماری یہ لکھ رہا ہے۔ ہم نے آپس میں ابھی یہ بات طے کی کہ علیحدہ علیحدہ 3 خواہشیں، یا پھر ہم دونوں مل کے ہی 3 خواہشیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ہمیں ہماری بات کا جواب دیا۔ زرینہ بی بی کہنے لگی ایک کام کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر اس کو نا باکس میں رکھتے ہیں، اس کاغذ کو باکس میں رکھا۔ اب زرینہ بی بی نے کہا کہ کیوں یونس کے ابا، یہ بتاؤ کہ اپنا ارشد کہاں پہ ہوگا؟ آج کل اپنا ارشد جو ہے اس کی پوسٹنگ کہاں پر ہے، اپنا ارشد کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہیں پتہ تو ہے، وہ تمہیں پچھلے خط میں اس نے بتایا تو تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس نے کہا چپ کرو ارشد کے ابا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری باتیں جو ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا بھائی خام خواہ کے جمیلوں میں مت پڑو، خواہش کرو، پتہ لگ جائے گا کہ جواب ملتا ہے نہیں، کیونکہ کہتی ہے میں دیکھوں گی ذرا نا نکال کے۔ تو اس نے پرچی نکالی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سیدھا سیدھا اپنی خواہشیں کرو، جو بھی خواہش آپ کی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو اب زرینہ بی بی اور محمد یونس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم 1 کروڑ پہ مل جائیں۔ ہمیں 1 کروڑ پہ مل جائیں۔ دوستو اس کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی کل۔ ہمیں 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ دونوں میاں بیوی نے، یونس نے بھی اور زرینہ نے بھی اپنا منہ اس باکس کے پاس رکھ کر یہ بات کر دی جس باکس سے انہوں نے وہ پرچی نکالی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس باکس کو ویسے ہی اسی ٹیبل پر رکھ دیا، کیونکہ اب اس باکس کو دوبارہ کمرے میں رکھنا مناسب نہیں تھا۔ اب انہوں نے اپنی خواہش کا جو اظہار ہے وہ کر دیا تھا، اور اس باکس کے مطابق یہ جو اس پر اصرار کمرے سے نکلا تھا وہ 3 خواہشیں دونوں میاں بیوی کر سکتے تھے۔ تو پہلی خواہش جو تھی انہوں نے اپنی کر دی کہ انہیں 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اب وہ رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، باکس بھی وہیں کا وہیں پڑا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی
حرکت کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے بس. لیکن اگلے دن صبح دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ جو ہے نا اندر ہاتھ ڈال کے پرچی نکال کے دیکھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو خواہش کی ہے وہ اب اس کے بارے میں بھی کچھ نئی چیز لکھی ہوئی ہے یا نہیں. تو جب ان دونوں میاں بیوی نے اس پرچی کو نکالا تو اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ تم دونوں کی خواہش پوری کر دی گئی ہے، تھوڑا انتظار کرو. دونوں گھبرا بھی گئے اور اندر سے ایک خوشی بھی تھی کہ پتہ نہیں کون سی انجانی طاقت ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے اور ہم اس طاقت کے ذریعے پہلی خواہش کے پورا ہونے کا ہمارا وقت آ گیا ہے. صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس میں ان کو 1 کروڑ روپے ملتے. ہاں، یونس نے یہ کیا تھا کہ محلے کی ایک دکان سے تالا لا کر پھر اسی کمرے پر تالا اس نے لگا دیا تھا اور اس کو تھوڑا گندا بھی کر دیا تھا تاکہ ایسا لگے کہ یہ تالا تھوڑا پرانا ہے. لیکن وہ مٹی وغیرہ ڈالنے کے باوجود بھی وہ تالا جو ہے وہ بہرحال اپنی چمک دمک قائم رکھے ہوئے تھا. وہ اس قدر پرانا نہیں لگ رہا تھا جو تالا یونس اور زرینہ نے مل کے کھولا تھا. دوپہر گزر گئی، اب سورج ڈھلنے لگا، تقریباً عصر کا وقت ہو گیا. ایک فوجی دروازے پر آیا، دستک دی. فوجی دروازے پہ آیا، دستک دی، دروازہ کھولا. یونس نے دروازہ کھولا. ہاں بھئی کیا بات ہے فوجی جوان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سر آپ کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے. کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. میں اور میرے کچھ ساتھی اس کی میت لے کر آئے ہیں. یونس کا سننا تھا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. زرینہ نے بھی سن لیا، وہ بھی روتی پیٹتی باہر آ گئی. خیر سب کچھ بھول گیا. میت آ گئی. ایک فوجی جیپ، بہت سارے فوجی جیپ کے آگے آگے اس میت کو اٹھائے ہوئے لا رہے تھے. میت کو لا کر رکھ دیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہونے لگے. یونس سے پوچھنے لگے کون ہے؟ کہنے لگا بیٹا ہے. زرینہ سے پوچھنے لگے، کہتے ہیں بیٹا ہے میرا جوان بیٹا بارڈر پہ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. ایک آدمی جو کہ جیپ میں بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی فوج کا بڑا افسر معلوم ہوتا تھا. وہ اتر کر یونس کے پاس آیا اور یونس کو کہا کہ بھئی سائڈ پہ آؤ ذرا، اس وقت یہ وقت تو نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن جو قانونی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. اب یونس جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ جو کہ کوئی کرنل معلوم ہوتا تھا سائڈ پہ چلا گیا. تو اس نے یونس سے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، تمہارا یہ جو بیٹا ہے جو مارا گیا، یہ دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا، اور گورنمنٹ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی بہادری سے لڑے گا اور دشمنوں کے خلاف لڑتا ہوا مارے جائے گا، شہید ہو جائے گا، اس کے لیے ایک گراں قدر رقم، ایک بہت بڑی رقم گورنمنٹ اس کے وارثوں کو دے گی. 50 لاکھ روپے کا چیک گورنمنٹ کی طرف سے تم لوگوں کا منظور ہوا ہے. تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو تاکہ یہ رقم قانونی کارروائی سے گزار کر
جلد از جلد تم لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جا سکے۔ اب تم لوگوں کا سہارا تو نہیں رہا، تو اس 50 لاکھ سے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تو یہ 50 لاکھ روپے کا چیک تم اپنا اکاؤنٹ نمبر ہمیں دو، یہ کل ہی تم لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ یونس آ گیا، کرنل سے بات کرنے کے بعد گھر آ گیا۔ کسی نے کہا لاش کی کچھ حالت نہیں ہے، گولیاں لگی ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو کفنانے دفنانے کا انتظام کرو۔ خیر فوجی تھا، شہید ہوا تھا، اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ مجھے وردی میں ہی دفن کیا جائے۔ اس کو اس کی وردی میں ہی قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان سب کاموں میں کافی رات ہو گئی۔ رات ڈلے، لوگ بھی اپنے اپنے گھر جانے لگے، دونوں میاں بیوی بیٹھے۔ اب ان کو وہ باکس وغیرہ، وہ خواہشات، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہی رنگ میں تھے۔ ساری دنیا جب اپنے اپنے گھر چلی گئی تو یونس زرینہ سے کہنے لگا کہ مجھے کرنل صاحب نے سائڈ پہ لے جا کر یہ بولا ہے کہ تمہارے بچے کے لیے گورنمنٹ نے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے، تو میں اپنا اکاؤنٹ نمبر ان کو دوں، جو کہ کل ہی وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اب زرینہ کہنے لگی 50 لاکھ؟ یونس کہنے لگا ہاں 50 لاکھ، اور مجھے لگتا ہے جو خواہش ہم نے اس شیطانی باکس کو سامنے رکھ کے کی تھی، یہ 50 لاکھ اسی خواہش کا حصہ ہیں۔ زرینہ کہنے لگی نہیں، ہم نے تو 1 کروڑ روپیہ مانگا تھا، یہ نہیں، میرے بیٹے کی میت کی قیمت نہیں ہو سکتی، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یونس نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، ہم ایسے ہی کسی وہم و گمان میں نہ پڑیں تو اچھا ہے۔ یہ 50 لاکھ روپے ہمارے بیٹے کے جان کی قیمت ہے، جو کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے، تو یہ اس شرط کا حصہ نہیں ہے، اس خواہش کا حصہ نہیں ہے جو ہم دونوں نے کی ہے۔ دونوں کہنے لگے ٹھیک ہے، اب اب کیا، بیٹا تو ہمارا نہیں رہا، اب ہم دونوں میاں بیوی کس کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ یہ 50 لاکھ ہمارا بیٹا تو نہیں لا سکتا۔ اسی طرح روتے بلکتے باتیں کرتے، نیند کہاں آنے والی تھی جن کا جوان بچہ مر جائے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، اسی طرح دونوں میاں بیوی تھک ہار کر سو ہی گئے۔ صبح ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، کیونکہ رات کو دونوں کافی دیر تک جاگتے رہے تھے اور کافی دیر میں سوئے تھے۔ صبح ہی صبح اٹھنے کا ایک اور ریزن بھی تھا، دروازے پر ایک دفعہ پھر دستک کی آواز ہو رہی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارا بیٹا جو ہے اس کی میت ہوئی ہے، تو لوگ افسوس کرنے کے لیے صبح صبح ہی آ گئے ہیں، تو دونوں میاں بیوی بیدار ہوئے۔ اب بوڑھا جو تھا وہ یونس، وہ چلتا ہوا دروازے تک گیا، اس نے دروازے کی کنڈی ہٹائی تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا جناب میں انشورنس پالیسی کی طرف سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، شاید آپ کو آپ کے بیٹے نے بتایا نہیں ہوگا، وہ ایک فوجی جوان تھا، اس نے آپ لوگوں کے لیے ایک چیز پلان کر رکھی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس سے کچھ ہو جائے تو آپ لوگوں کی زندگی مشکل نہ ہو۔ اس نے ہمارے پاس، ہمارے ادارے کے پاس 50 لاکھ روپے کی انشورنس کروا رکھی تھی۔ اب جب ہمیں خبر ملی اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور وہ شہید ہوا ہے، تو میں خود یہ سن کر چلا آیا۔ اب میں آپ لوگوں کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ 50 لاکھ روپے کا چیک آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ یونس باتیں نہیں سن رہا تھا،
سمجھو اس کے کانوں میں کوئی آگ کے کوئلے ڈال رہا تھا، یعنی 50 لاکھ پہلے فوج کی طرف سے اور اب 50 لاکھ روپے کی انشورنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میت کی قیمت تھی 1 کروڑ روپے۔ وہ شخص یونس سے اس کی شناختی کارڈ کی کاپی، دیگر تفصیلات، بینک اکاؤنٹ نمبر لے کر چلا گیا۔ یونس واپس آیا اور آ کر بستر پر ڈھیس آ گیا۔ زرینہ پوچھنے لگی کیا ہوا، کون تھا؟ تو اب یونس نے روتے روتے اسے باقی کے 50 لاکھ کا بھی بتا دیا۔ یہ سن کر زرینہ کے پاؤں تلے بھی زمین نکل گئی اور زرینہ بھی تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ خیر، اتنا سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، گاؤں کے لوگ افسوس کرنے کے لیے آنے لگے۔ ہر کوئی آتا، افسوس کر کے چلا جاتا۔ کرتے کرتے میت والا گھر تھا، کھانا وغیرہ تو ان لوگوں نے بنانا نہیں تھا، لوگوں نے ہی کھانا وغیرہ لا کے دیا، جو کہ انہوں نے کھا لیا تھوڑا بہت۔ زندہ تو رہنا تھا، زندہ تو اب ظاہری بات ہے کہ رہنا تھا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، لوگ بھی اپنے اپنے گھروں چلے گئے، پھر رات آ گئی۔ زرینہ اور یونس دونوں پریشان اپنے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ زرینہ کی نظر بار بار اس باکس پہ جا رہی تھی جو ابھی اسی ٹیبل پر پڑا تھا۔ اب زرینہ کہنے لگی میں نہیں رہ سکتی، میں ایک اور خواہش کرنے لگی ہوں۔ اس نے روتے روتے اٹھ کر باکس کو پکڑا۔ یونس آگے بڑھا اور اس نے اس باکس چھین لیا۔ اس نے کہا نہیں، ایک دفعہ تم ایک شیطانی خواہش کر چکی ہو، ہمیں 1 کروڑ روپیہ چاہیے، ہم لوگ یہ مانگ چکے ہیں، اب میں اس باکس پہ کوئی اور شرط نہیں رکھوں گا، میں کوئی خواہش نہیں کروں گا، صبح ہوتے ہی میں اس باکس کو کہیں دور جا کے پھینک آؤں گا، مجھے یہ باکس نہیں چاہیے، مجھے یہ کوئی خواہش نہیں کرنی، میں نے اس 1 کروڑ کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے۔ زرینہ کہنے لگی نہیں، میں جو اب خواہش کرنے لگی ہوں، یہ خواہش جو ہے مجھے کرنے دو۔ دونوں میں چھینا جھپٹی ہوئی، زرینہ رونے لگی بیٹھ کر۔ یونس نے کہا لو رکھ لو باکس، کیا خواہش کرنی ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ رہو، ہم دونوں مل کے خواہش کریں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ دونوں نے باکس کو ایک دفعہ پھر پکڑ لیا، پھر اپنا منہ باکس میں قریب لا کر کہا ہماری دوسری خواہش ہے، ہمیں ہمارا بیٹا واپس چاہیے۔ دونوں نے اس خواہش کو کر کے باکس کو رکھ دیا اور پھر چارپائی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، سردیوں کی رات تھی اور ہو کا عالم تھا، ہر طرف سیاہ اندھیرا، سیاہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی چارپائی پہ بیٹھے تھے، نیند دونوں کی آنکھوں میں نہیں تھی اور دونوں اپنی دوسری خواہش کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک سنائی تھی، کوئی رو رہا تھا، دروازہ کھولو میں تمہارا بیٹا ہوں، دروازہ کھولو میں آ گیا ہوں، دروازہ کھولو میں دروازے پہ کھڑا ہوں۔ دونوں بے حد پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زرینہ آگے بڑھی، اس نے فٹافٹ اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا اس کا بیٹا سفید کفن میں لپٹا ہوا، مٹی سے جکڑا ہوا، اپنے آپ کو گھسٹتا ہوا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، اس کی شکل دیکھ کر ہی کراہت آتی تھی۔ وہ ایک بھیانک چہرہ تھا، وہ ان کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا، وہ کوئی شیطان تھا
جو کہ آدھی رات کو ان دونوں میاں بیوی کے گھر میں گھس آیا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے کفن لپیٹ رکھا تھا، اور جو اس کا بیٹا تھا یونس کا، اسے تو کفن میں دفنایا ہی نہیں گیا تھا، اسے تو اس کی وردی میں دفنایا گیا تھا۔ ہاں، اس کی شکل ضرور اس کے بیٹے جیسی تھی، لیکن یہ ان کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ڈر کے مارے، زبان تک بند ہو چکی تھی، حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لڑکا جو آیا تھا وہ گھسٹتا ہوا اپنے آپ کو دونوں کے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ اسی وقت دونوں کی نظر اس پراسرار باکس پر پڑی اور انہوں نے فٹافٹ اس چھوٹے سے باکس کو اٹھا لیا۔ دونوں ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، اور دونوں کی زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ الفاظ ادا ہو سکیں، لیکن دونوں نے ہی بڑی ہی ہمت کر کے کہا کہ ہماری تیسری خواہش ہے، اسے واپس بھیج دو۔ وہ جیسے ان کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ہی الٹے پاؤں واپس ہونے لگا، اپنے آپ کو گھسٹتے گھسٹتے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ یونس اور زرینہ نے دونوں نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں بیٹھ کر رونے لگے۔ ان تین شیطانی خواہشوں میں انہوں نے کیا کھویا تھا، کیا پایا تھا، آپ لوگ جو کہانی سننے والے ہیں وہ بھی جان چکے ہیں۔ انہوں نے اس باکس کے ذریعے سے رقم مانگی تھی، وہ یہ بھول گئے تھے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ انہوں نے شیطان سے مانگا تھا، اور جو لوگ شیطان سے مانگتے ہیں ان کا رزق اسی طرح سے آتا ہے، اور ان کے لیے یہی معاملات ہوتے ہیں۔ وہ باکس، وہ کمرہ، اب ان کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس باکس کو ہم لے جا کر اسی کمرے میں دوبارہ اسی صندوق کے اندر رکھ دیں۔ لیکن ایک بار وہ یہ تماشا دیکھ چکے تھے کہ یہ باکس خود بخود باہر آ گیا تھا، یہ اس پراسرار کمرے سے نکل آیا تھا، اور اب یہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے رات گزری۔ اگلی صبح یونس نے اس باکس کو ایک تھیلے میں ڈالا، اور اس تھیلے میں ڈال کر اس کو لے کر اس گاؤں کی حدود سے بہت دور نکل آیا۔ اتنا دور کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے ایک بہت بڑا قبرستان دیکھا۔ یہ ایک لاوارث قبرستان تھا جہاں پر امانتاً لاشیں دفن کی جاتی تھیں، اس لیے وہ گھر سے کافی دور اس قبرستان پہ آیا تھا۔ یہاں پر آ کر اس نے ایک گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے اس صندوق کو اس گڑھے میں رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اپنا تھیلا دوبارہ اس نے اپنے کندھے پر رکھا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کرتے کراتے یونس اپنے گھر آ گیا۔ وہ اس انتظار میں رہا کہ کہیں باکس پھر دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ انہوں نے اسی چکر میں ایک دو مرتبہ اس کمرے کے سامان کو دوبارہ چیک کیا، لیکن وہ پراسرار کمرے میں نہ باکس دوبارہ واپس آنا تھا اور نہ آیا۔ اپنے گھر کی بھی اچھی طرح سے تلاشی لی۔ ایک دو دن تک وہ مطمئن نہیں ہوئے دونوں میاں بیوی، اور ان کو یہی دھچکا لگا رہا کہ کہیں وہ باکس واپس نہ آ جائے، کہیں وہ واپس نہ لوٹ آئے پہلے کی طرح۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کیا جب 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اس باکس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ باکس ہمیشہ کے لیے اسی قبرستان کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی لیے یونس اسے
اس علاقے کی حدود سے کافی دور لے جا کر لاوارث قبرستان میں دفن کرایا تھا۔ جس طرح لوگ اپنی لاوارث لاشیں اس قبرستان میں دفن کرتے تھے کہ جو بھی کوئی ایسا مل جاتا جو کہ جس کی شناخت نہ ہو سکتی، اسے اس قبرستان میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ اپنے بچے کا غم بھول گئے، اور ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ وہی راستہ ٹھیک ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ غلط ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے۔ زندگی معمول پہ آ گئی۔ اگرچہ انہوں نے جوان بچہ کھویا تھا، یہ غم تو وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ نارمل ہونے لگے۔ وقت اسی طرح گزر گیا اور انہوں نے اس چیز کو ٹھان لیا کہ آج کے بعد ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے کہ جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے۔ وہ پراسرار کمرہ اب بھی بند ہے، اس پہ ویسے ہی تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس پراسرار کمرے اور یونس اور زرینہ کے درمیان کیا گزر چکا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس بات پر حیران ضرور ہیں کہ اس گھر میں زیادہ عرصہ کوئی رہا نہیں، لیکن یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہیں کہ جو اب کافی عرصے سے، کافی دنوں سے اس گھر میں موجود ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی ان کے گھر میں زیادہ آنے جانے لگے اور لوگ اس بات کو بھولنے لگے۔ وہ سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا کہ سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب سائیکل کا ٹائر پنچر ہوا تو اس نے سائیکل قبرستان کے قریب کھڑی کی، ارد گرد دیکھا تو بالکل ہی ویرانہ تھا، چھایا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور کوئی بھی ارد گرد اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ قبرستان میں ایک تعویذ دفن کرنے کے لیے آیا تھا جو اسے کسی بابے نے کر کے دیا تھا، کسی مقصد کے لیے اس نے وہ تعویذ کروایا تھا۔ بابے نے اس کہا تھا کہ ایسا کرنا کہ کسی ایسے قبرستان میں کہ جس میں کوئی زیادہ آتا جاتا نہ ہو، تم وہ تعویذ لے جا کر دفن کر دینا، لیکن دفن ایسے طریقے سے کرنا کہ اس تھوڑا سا گڑھا کھود لینا اور اس تعویذ کو اس گڑھے میں دفن کر دینا۔ لہٰذا اس شخص نے کہ جس کا نام طفیل تھا اور وہ ایک سائیکل پہ تھا، تو سائیکل تو پنچر ہو گئی، اس نے سائیکل کو کھڑا کیا قبرستان کے پاس اور ہاتھ میں وہ تعویذ لیے وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ گھوم پھر کے اس نے ایک جگہ تلاش کی اور اپنے ساتھ لوہے کا ایک چھوٹا سا وہ راڈ سا لایا تھا، جس کی مدد سے اس نے اس گڑھے کو کھودنا شروع کر دیا۔ یہ کھرپی نما راڈ تھا جو کہ جس کی مدد سے وہ اس زمین کو کھود رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تقریباً 1 یا 1.5 فٹ گڑھا کھود کے اس میں یہ تعویذ دفن کروں تاکہ یہ تعویذ جو ہے وہ صدیوں سالوں تک اسی جگہ قائم رہے۔ کرتے 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 جیسے جیسے وہ گڑھا کھودتا چلا جا رہا تھا، اس کا وہ لوہے کا راڈ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے گڑھے کو مزید گہرا کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لکڑ کا باکس ہے۔ اب وہ بڑا سوچنے لگا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آیا کہ یہ کوئی خزانہ وغیرہ ہے جو کہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے فٹافٹ سے وہ لکڑ کا باکس مٹی سے بھرا ہوا ہی نکالا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک تھیلے میں ڈال دیا تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اس نے مٹی کا باکس ایک تھیلے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اب اس نے اپنا جو تعویذ تھا وہ بھی اسی گڑھے میں دفن کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر واپس قبرستان سے باہر آ گیا۔ اپنی سائیکل لی اور سائیکل پہ بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اسے یہ چیز تھی کہ مجھے ایک باکس ملا ہے جس باکس میں کوئی خزانہ ہو سکتا ہے، اس باکس کو میں لے جا کر گھر کھولوں گا اور پھر اس میں جو بھی چیز ہوگی میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔
اللہ حافظ، السلام علیکم۔